والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، بہت ہی شکر کا اور خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی اس مسجد میں مسلسل 12 سال قرآن پاک کے ترجمے کا بہترین سلسلہ جاری رہا اور آج اس کی تکمیل ہوئی ہے، جس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کم ہے۔ ترجمہ کرنے والے جناب مولانا محمد سفیان صاحب جی کا مجلوم بھی شکریہ کے مستحق ہیں، اور جو حضرات ترجمے کی مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے رہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اپنا پاک کلام سننے کی، کیونکہ زندگی کا جو مرحلہ اور جو لمحہ اور جو وقت اور جو محنت ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سننے میں لگ جائیں، ان سے بڑے قیمتی لمحات ہماری زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کی بات میں، کسی کی تقریر میں، کسی کی تحریر میں، کسی کے بیان میں، کسی کی گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تاثیر رکھی۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے، کسی قوم میں تبدیلی آئی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار قرآن پاک کا رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ کسی بھی مذہب والوں کے پاس ایسی مضبوط مستحکم کتاب موجود نہیں ہے۔ جو کتابیں پہلی امتوں کو دی گئی، جو اپنے اپنے زمانے میں برحق کتاب تھی، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور آدمی ان پر ایمان لاتا تھا، عمل کرتا تھا، لیکن ان قوموں نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی، بدل دیا، تبدیل کر دی، الفاظ بھی بدل دیے، معنی بھی بدل دیے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی
تو لوگوں نے بدل کیسے دی؟ ظاہراً تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تبدیلی کیسے ہوئی. تو سب سے بڑی وجہ تبدیلی کی یہ ہوئی کہ ان کتابوں کو پڑھنے والے ان کی امت میں محدود لوگ تھے، چند لوگ تھے، سب لوگ نہیں پڑھتے تھے. کچھ احبار نے، کچھ پوپوں نے، پادریوں نے، رضویوں نے اپنی مونوپلی بنا رکھی تھی. انہی کے بعد ان کتابوں کے نسخے ہوتے تھے، وہی پڑھتے تھے. اب وہ صحیح پڑھے غلط پڑھے دوسروں کو کیا پتا، دوسروں کے بعد تو نسخہ ہی نہیں، پڑھنا ہے نہیں. تو جو چالو کر دیا لوگوں نے سمجھا بھائی یہی ہوگی کتاب، بدل گئی. مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل فرمایا کہ یہاں قرآن پاک پڑھنا کسی خاص شخص کے لیے خاص نہیں ہے، افراد کے لیے خاص نہیں ہے، خاندانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر آدمی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. کالا بھی پڑھ سکتا ہے، گورا بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا بھی پڑھ سکتا ہے، عربی بھی پڑھ سکتا ہے، عجمی بھی پڑھ سکتا ہے. اب کوئی بدلے گا تو دوسرا کیسے قبول کرے گا؟ کیونکہ سبھی پڑھ رہے ہیں، سب کے پاس قرآن موجود ہے، سب کے سینوں میں قرآن موجود ہے، سب کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے. اگر کوئی ایک بدل دے گا تو دوسرا اسے ہرگز مان نہیں سکتا. تو اللہ نے یہ کتاب مقدس ہمیں عطا کی اور اس کی سند آج سے لے کر کے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں اس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے